بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع رمضان مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو 3 عشروں میں بانٹ رکھا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر عشرے کے لیے مختلف دعا بتائی ہے۔ ہمیں ان دعاؤں کو کثرت سے ان عشروں میں کرنا چاہیے۔ پہلے عشرے کی دعا کے متعلق آج میں گفتگو کروں گا۔ پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، تو بخشنے والا ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ یہ دعا کو ہمیں اس عشرے میں کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمیں مزید دعائیں کرنی ہیں تو لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، یہ بہترین دعائیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ مکمل توحید ہے اور اول ذکر ہے اور سب سے افضل ذکر ہے۔ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے افضل ذکر ہے، اور الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے۔ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کا ذکر بھی اگر ہم کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے متعلق میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی لاڈلے نبی تھے، کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے، کوئی ایسے کلمہ بتائیے کہ جسے میں کر کے آپ سے دعا کروں تو میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ، یہ تو ہر نبی کی دعا تھی، اب مجھے کوئی خاص دعا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ موسیٰ، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، اگر پوری کائنات میں مجھے نکال کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نکال کے، تو پوری کائنات، 7 آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، ہر چیز کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے وہ زیادہ وزنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو بھی ساتھ ملانے کی توفیق عطا فرمائے، مگر پہلے عشرے کی دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔